میں آپ کو آرام سے پہنچا دوں گا۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ محلے کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل تیار کیا اور اگلی صبح ہم دونوں نکل پڑے۔ شہر کی گلیاں پیچھے رہ گئیں، سامنے کچے راستے اور کھیتوں کے درمیان چھوٹی سڑکیں آ گئیں۔ ہوا چل رہی تھی اور سلمہ آنٹی کے دوپٹے کی خوشبو کبھی کبھی میرے چہرے کو چھو جاتی تھی۔ اس خوشبو میں ایک الگ نشہ تھا۔ راستہ لمبا تھا، ایک مقام پر آ کر سناٹا چھا چکا تھا۔ دائیں بائیں کھیت تھے، آگے پیچھے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ذرا سا گھبرا گیا، مگر آنٹی کہنے لگی، ڈرنے کی بات نہیں، بس تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو آبادی آ جائے گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے 4 آدمی آ چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور چہرے پر بہت سختی تھی۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل روک دیا۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر کہنے لگا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو۔ میں ان کی بات سن کر لرزنے لگا۔ میری جیب میں جو پیسے تھے، موبائل تھا، میں نے سب ان کو دے دیا۔ آنٹی کے پاس جو زیورات اور پرس تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا۔ مگر جیسے ہی ان کی نظر آنٹی کے وجود پر پڑی، سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ میں نے گھبرا کر آنٹی کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ ایک ڈاکو کہنے لگا، بہن جی ادھر قریب کھیت میں چلتے ہیں، آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے، پلیز ہمیں جانے دو۔ مگر آنٹی نے میرا کندھا دبایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا تم خاموش رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لوگ آنٹی کو لے کر کھیتوں کی طرف چلے گئے اور مجھے موٹر سائیکل کے پاس چھوڑ دیا۔ میں بیٹھا کانپتا رہا، وقت جیسے رک چکا تھا، مگر میرے دل میں ایک تجسس جاگ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میں خود کو روک نہ سکا اور دبے پاؤں کھیتوں کی طرف جانے لگا۔ کھیت میں جھانک کر جو منظر میں نے دیکھے وہ میری عمر کے سارے تصورات سے آگے تھے۔ چاروں آدمی آنٹی کے گرد جمع تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، باتوں میں چھپے اشارے تھے اور ماحول کچھ ایسا تھا کہ صاف سمجھ آ رہا تھا سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق وقت گزار رہے ہیں۔ میں دور سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آنٹی کبھی ہنستی تھی اور کبھی اپنی نظریں جھکا لیتی۔ ان کی آواز میں کوئی مجبوری نہیں تھی، جیسے وہ یہ سب اپنی مرضی سے کروا رہی تھی۔ یہ سارا کھیل 1 گھنٹہ چلتا رہا۔ میرے دل کی حالت عجیب تھی، کبھی لگتا کہ آنٹی مشکل میں ہے، کبھی لگتا کہ وہ خود اس لمحے کو انجوائے کر رہی ہے۔ آخر کار وہ سارے واپس موٹر سائیکل کے پاس آ چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جاتے جاتے انہوں نے وہی پرس اور زیورات واپس آنٹی کے حوالے کر دیے، بلکہ اوپر سے اور پیسے بھی ان کو تھما دیے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسی ڈکیتی کا واقعہ تھا جس میں لوٹنے والے آخر میں تحفہ دے کر جا رہے ہیں۔ آنٹی نے پرس سنبھالا اور بائک پر بیٹھتے ہوئے بس اتنا کہا، بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، میں اپنے گاؤں کل جاؤں گی۔ پورے راستے میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ دل اور دماغ میں وہ کھیت والا منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ آنٹی بالکل خاموش تھی۔ جب گھر پہنچے تو انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے، سب کچھ دل میں رکھنا